الرحمن الرحیم۔ مساقہ، کتاب المساقہ، مساقات کے سے متعلق احکام و مسائل۔ لغوی طور پہ لفظ مساقہ سقی سے بنا ہے، اس کے معنی پانی دینے کے ہیں۔ شرع اسلام میں اگر کوئی شخص اپنا تیار شدہ باغ یا درخت کسی شخص کو اس شرط پر دے کہ وہ اسے پانی دے گا اور دیکھ بھال کرے گا، جو پھل ہوگا اسے دونوں تقسیم کر لیں گے، اس معاملے کو مساقات دراصل مزارعت ہی کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زراعت زمین میں ہوتی ہے اور مساقات باغات وغیرہ میں۔ مزارعت کی طرح یہ معاملہ بھی جائز ہے۔ ہم نے ہر جاندار کو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ جس نے پانی کا صدقہ کرنے، ہبہ کرنے اور اس کے متعلق وصیت کرنے کو جائز خیال کیا، خواہ وہ تقسیم شدہ ہو یا غیر منقسم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کون ہے جو بئر روما کو خریدے پھر اپنا ڈول اس طرح ڈالے جس طرح دیگر مسلمان ڈالے؟ تو اسے حضرت عثمان نے خرید لیا اور وقف کر دیا۔ 2351 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس سے نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے چھوٹا تھا، جبکہ آپ کی بائیں جانب بزرگ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، برخوردار، تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان بزرگوں کو یہ پیالہ دے دوں؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ممکن نہیں کہ آپ کے پس خوردہ پر کسی کو ترجیح دوں۔ چنانچہ آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔ 2352 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھریلو بکری کو دوہا گیا، اور وہ بکری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ اس میں ایک کنویں کا پانی ملایا گیا جو حضرت انس کے گھر میں تھا۔ پھر وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا یہاں تک کہ اپنے دہن مبارک سے اسے علیحدہ کیا۔ آپ کی بائیں جانب حضرت ابوبکر اور دائیں جانب ایک دیہاتی تھا۔ حضرت عمر نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ آپ اس دیہاتی کو پیالہ دیں گے، عرض کیا، اللہ کے رسول، پیالہ ابوبکر کو دیجیے، وہ آپ کے پاس ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ عرابی کو دے دیا، اور جو آپ کی دائیں جانب تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہوتا ہے پھر جو اس کے دائیں جانب ہو۔ پانی کا مالک اس کا زیادہ حقدار ہے، حتیٰ کہ سیراب ہو جائے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، زائد پانی نہ روکا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فالتو پانی نہ روکا جائے کہ اس طرح زائد گھاس بچانا مقصود ہو۔ 2354 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ضرورت سے زائد پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ اس طرح تم ضرورت سے زائد گھاس بچاؤ۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کوئی قسم اٹھائی جبکہ اس میں جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس وقت غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور جھوٹی قسموں کے عوض تھوڑا سا دنیوی مال حاصل کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، تمہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کر رہے تھے؟ یہ آیت تو میرے متعلق نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ میرے چچا زاد کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، ہمارے اس کے متعلق جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، تیرے پاس گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، گواہ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر فریق ثانی سے قسم لی جائے
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس شخص کا گناہ جو کسی مسافر کو پانی سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ نظر کرم سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان کو پاک ہی کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس لوگوں کے راستے میں فالتو پانی ہو اور مسافروں کو نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو امام کی بیعت صرف حصول دنیا کے لیے کرے، اگر امام اسے کچھ دے تو اس سے راضی رہے اور اگر نہ دے تو ناراض ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان فروخت کر لے کر نماز عصر کے بعد بیٹھ جائے اور کہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مجھے اس سامان کے عوض اتنا مال دیا جاتا تھا، تو خریدار نے اس کی بات مان لی اور اس سے سامان خرید لیا۔ نہروں کو بند کرنا یعنی نہروں کا پانی روکنا۔ صحیح بخاری 2360۔ صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ایک انصاری نے حضرت زبیر کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حرہ کے برساتی نالے کے متعلق مقدمہ پیش کیا جس سے وہ اپنے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری نے کہا کہ پانی چھوڑے رکھو کہ چلتا رہے، لیکن حضرت زبیر نے اس کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دونوں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، اے زبیر، اپنا نخلستان سیراب کر کے پھر پانی اپنے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری ناراض ہو کر کہنے لگا، یہ فیصلہ آپ نے اس بنا پر کیا ہے کہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زوجہ تھیں حضرت اسما، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا، اے زبیر، اپنے بھائی کو باغ سیراب کرو، پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا، اللہ کی قسم یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نہیں، تیرا رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2360 کی اگین جو ہے تکرار آ رہا ہے، 2361 62 وہی بات۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ان کے پانی کا، اور انصاری ایک صحابی تھے، ان کا مسئلہ تھا، تو اس پر یہ بات وہی بات تکرار ہو رہا ہے اس حدیث کا۔ زبیر، اپنے درختوں کو سیراب کرو، پھر پانی روک لو یہاں تک کہ منڈیر تک چڑھ جائے۔ حضرت زبیر کا جو واجبی حق تھا آپ نے دلا دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ آیت اس معاملے کے متعلق نازل ہوئی۔ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 65۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں پر اترا اور اس نے اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ہے کتا پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں کہا، اسے بھی شدت پیاس سے وہی اذیت ہے جو مجھے تھی۔ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ میں لے کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہمیں چوپایوں کی خدمت کرنے میں بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ جگر جو زندہ ہے اس کی خدمت میں اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2364۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی
یہاں تک کہ میں نے عرض کیا ہے اے میرے رب میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ایک عورت دکھائی دی وہ میں سمجھتی ہوں آپ نے فرمایا بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ 2365 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت کو عذاب دیا گیا، وہ بھی ایک بلی کے باعث جسے اس نے باندھ رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اس بنا پہ وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تو نے اسے کھلایا نہ پلایا، جب کہ تو نے اسے باندھ رکھا، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ صحیح بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم چھوڑ دیتی، یا فرمایا اگر وہ اس میں سے چلو بھر بھر کر پانی نہ لیتی تو وہ ایک جاری چشمہ ہوتا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے قریب پڑاؤ کر لیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری 2370 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھوڑا کسی کے لیے اجر بنتا ہے تو کسی کے لیے پردہ بنتا ہے، نیز کسی کے لیے بوجھ بھی ہوتا ہے، ثواب کا ذریعہ اس شخص کے لیے جس نے اسے اللہ کی راہ میں کام کے لیے رکھا۔ صحیح بخاری سوکھی لکڑی اور گھاس فروخت کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2374 صحیح بخاری حدیث نمبر 2375 تم تو میرے باپ دادے کے غلام ہی ہو، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ آئے۔ یہ واقعہ تحریم خمر سے پہلے کا، یعنی حضرت حمزہ فل نشے میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے لیے علیحدہ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2376 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ ان کو علاقہ بحرین میں جاگیریں دے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کو بھی ویسی ہی جاگیریں دو کی سند لکھ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی زمین نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا تم عن قریب دیکھو گے کہ تمہیں نظر انداز کر کے دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں صبر سے کام لینا حتیٰ کہ قیامت کے دن مجھے آ کے ملنا۔ 2378 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اونٹنیوں کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ چشموں پر دھویا جائے۔ صحیح بخاری 2379
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا، جو کوئی کھجور کا پھل پیوند کاری کے بعد خریدے تو اس کا پھل فروخت کرنے والے کے لیے الا یہ کہ خریدار پھل لینے کی شرط طے کر لے۔ 2381 2383 اور 84 صحیح بخاری دی بک آف واٹرنگ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2352۔ دو ہزار 358 صحیح بخاری۔ 2359 2360 2359 2360 صحیح بخاری۔ صحیح بخاری 2367 2368 صحیح بخاری۔ صحیح بخاری 2374 صحیح بخاری 2376 2377 صحیح بخاری 2382 صحیح بخاری حدیث نمبر 2383 2384